السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم مرشد ایپیسوڈ 75۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو اس ناول کے بارے میں ریسنٹلی مجھ سے کم نے پوچھا گیا کہ یہ ناول کس بیس پر ہے، آخر اس ناول میں ہے کیا اور یہ کتنا بڑا ہے۔ تو بڑا تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ بڑا ہے، اب تک کا میرے چینل کا سب سے بڑا ناول ہے۔ ابھی یہ ناول آلموسٹ آدھا ہوا ہے، ابھی بھی آدھا ناول باقی ہے، اور بیسڈ تو یہ ریونج بیسڈ ہے، ساتھ میں اس میں پاکستان کے پرانے قانون بتائے گئے ہیں، لا بتایا گیا ہے، اور اس میں بہت ہی پیاری سی ایک لو سٹوری چل رہی ہے جو شاز کی اور ہاجرہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاز مافیا میں بھی مافیا کے لوگوں سے بھی لڑائی کر رہا ہے، اس کی ایک کولڈ وار مافیا سے بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ناول اسی طریقے سے پورا مکسڈ ہے اور اس میں بہت ساری نالج دی گئی ہے اور بہت پیاری باتیں بتائی گئی ہے۔ تو مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر ایک بات کا مطلب بہت باریکی سے اور بہت اگزامپلس کے ساتھ میں سمجھایا گیا ہے۔ زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، قانون بھی سمجھایا گیا ہے، بہت باریکی سے اور بہت سوچ سمجھ کر شاید اس ناول کو رائٹر نے لکھا ہے۔ تو اسے ڈیٹیلز میں پڑھتے ہوئے بھی مجھے مزہ ہی آ رہا ہے اور میں پڑھتی چلی جا رہی ہوں، اور آگے بھی اس ناول کو، جیسے کہ میرے چینل کا نام بھی کمپلیٹ ناول ہے، تو میں اس ناول کو کمپلیٹ ضرور کروں گی، اور مجھے امید ہے جو انسان کنٹینیوس لائن سے یہ ناول کو سنے گا تو اسے بھی ہر ایک ایپیسوڈ سننے میں مزہ آئے گا، اور ہر ایک ایپیسوڈ کے بعد یہ فیل ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، آگے اس ناول میں اور کیا ہونا ہے۔ تو یہ ناول انٹرسٹنگ بھی بہت ہے۔ تو آپ لوگوں کی اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چلے ابھی ہم اسے آگے شروع کرتے ہیں۔ تم اسے پیش کر سکتے ہو۔ ہاجرہ اور شاز اسٹڈی میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاز نے قلم اٹھایا۔ شاز یہ پلی آف ایلیبی کمزور ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے کتاب کے نیچے سے کاغذات نکالے۔ ایک کیس ہے، یہ 1975 کا ہے۔ اس نے کاغذ اس کی جانب کیا۔ ایلیبی مضبوط نہیں تھا، لیکن استغاثہ نے چیلنج نہیں کیا، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل گیا۔ وہ کہنے لگی، اگر وہ نہیں ملا تو تم لیبیڈو اور انسینٹی کی طرف آؤ گے، اور پھر آگے اسی کی بیس پر اپنی موکلہ کے متعلق بات کرو گے کہ مرحوم نہیں، تمہاری موکلہ طلاق چاہتی تھی۔ پیروکسٹین جسم میں سیروٹونن لیول کو بڑھاتا ہے۔ سیروٹونن انسانی جسم میں پیدا ہونے والا ہارمون ہے جو دماغ میں ریلیز ہوتا ہے۔ اس ہارمون کا انحصار انسانی باڈی پر ہوتا ہے، خاص طور پر اعصابی نظام پر۔ جب یہ ہارمون ایک حد سے زیادہ دماغ میں ریلیز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں گھٹن، بے چینی، ڈپریشن اور جسمانی درد ہوتا ہے۔ کچھ پیشنٹ اس کی وجہ سے خپتی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرگ کے ری ایکشن سے کتنے لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے۔ اس کا ایک نقصان لیبیڈو میں کمی بھی ہے، اس لیے طبیب نفسیات کی پہلی چوائس کبھی بھی ڈرگ دینا نہیں ہوتا۔ اس نے صفحات پلٹے۔ وہ کرسی پیچھے لے جاتے اٹھی۔ وہ بالوں کا بن بنائے شارٹ سیاہ ہائی نیک اور سیاہ لیکنگ میں ملبوس ٹہلنے لگی۔ سلیپرز کی چھک چھک کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا۔ تمہاری اماں نہیں چل رہی تو تم رہنے دو، میں جا رہی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ جیسا عورتیں چاہیں۔ اسے افطار دعوت پر جانا تھا۔ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب اس نے سامنے دیکھا۔ بانو نسرین اندر چلی آئی۔ شاز اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاجرہ پیچھے ہاتھ باندھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاز بیٹا، کوئی فرمائش ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب انہوں نے اسے دیکھا۔ تم تو جا رہی ہو؟ اس نے سر کو خم دیا۔ جی، بانو نسرین کرخت لہجے میں بولی۔ تم نے ایک دن بھی سوچا ہے کہ شوہر کے لیے افطاری کی تیاری کرنی ہے؟ شاز نے بھو اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر ہاجرہ کو۔ ہاجرہ کہنے لگی، میرے پاس ان دنوں وقت نہیں ہے، میں اگلے ہفتے آپ کی کچھ مدد کر دوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے اسے دو ٹوک انداز میں کہتے ہاتھ دکھایا۔
مجھے تمہاری آوارہ گردی اور ہیلے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاز فلفور اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ حاجہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اندازہ تھا اسے برا لگا تھا، پر وہ ماں سے زبان درازی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بانو، مجھے پتا ہے میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر میں کوشش کر رہی ہوں۔ میرے پر کام کا بہت دباؤ ہے۔ میں کام نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھ پر میرے داجی اور میرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے داجی نے میرے ویزے کے لیے ہمارا گھر خرچ چلانے والی دکان بیچ دی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے 7 سال کسی اور کی دکان پر خیاطی کا کام کیا اور 4 پیسے جوڑ کر کاروبار میں پیسے لگائے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اس سے بھی ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں سب کچھ نظر انداز کر کے دن رات کام کرتی ہوں۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، کیونکہ میں 10 سال سے اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ میں اکیلی رہی ہوں۔ کرنے کے لیے میرے پاس صرف کام اور پڑھائی تھی۔ مجھ پر میرے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے، اس لیے مجھے اس فیلڈ میں رہنا پڑے گا، اور اس میں رہنے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ میں رو دھو کر شکر کرتے ہوئے گھر نہیں بیٹھ سکتی، نہ ہی میں بیٹھوں گی، کیونکہ میں اتنی قابل ہوں اور میری اس قابلیت کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ مجھے روایتی بیوی اور بہو نہیں بننا۔ مجھے پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، میں ایک مثالی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے اس زمانے میں اکثریت 28 سال کی عورت کے 2 3 بچے ہیں۔ آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ایک بیوی، بہو یا ماں بن سکتی ہوں۔ میں بھی اپنے آپ کو ایک بہترین بیوی اور بہو نہیں سمجھتی۔ مگر بانو، آپ کو ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی 1 دن کا تھا۔ میں 6 سال کی چھوٹی بچی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے تب اس سے اپنا بچپن مار کر اس کی ماں بن کر اسے پالا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کو کھانا دیا ہے، اس کے کپڑے تبدیل کیے ہیں، اسے پڑھایا ہے، لکھایا ہے۔ میں ایک اچھی بیوی اور بہو نہیں ہوں، پر میں اپنے گھر والوں کو لے کر حساس ہوں۔ میرے گھر والوں کو میری ضرورت محض باورچی خانے تک نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باورچی ہونا کوئی معمولی پیشہ ہے، مگر ہر انسان اپنے سسٹم کے مطابق کام کرتا ہے، اور میرا سسٹم کچھ اور ہے۔ میں بس اس کے تحت کام کر رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے میں گھریلو نہیں ہوں، میری وارڈروب میرے ماحول کے مطابق نہیں ہے۔ میں صبر کرنے والی باتوں پر چپ نہیں رہتی، میں من گھڑت روایتوں کو نہیں مانتی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتی، مت کریں مجھے پسند۔ میں چاہتی بھی نہیں ہوں مجھے کوئی پسند کرے، کیونکہ میں احساس کمتری کی مریضہ نہیں ہوں جو یہ چاہے کہ لوگ اس کی ہر بات کو قبول کرے، اسے پسند کرے، اسے چاہے اور اسے دیوی سمجھ کر پوجے۔ مجھے پتا ہے میں بہترین نہیں ہوں، میں ایسی ہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر روز مجھے اور میرے کردار کو دباتی رہیں گی، اور میں دبتی رہوں گی، کیونکہ میں دبنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں دل میں باتیں نہیں رکھتی، میں ہوں منہ پھٹ منہ زور صاف گو ہوں۔ مجھے پتا ہے میں مثالی نہیں ہوں، پر کیا میں اس کی مستحق ہوں کہ آپ مجھے آوارہ گرد کہہ کر مجھے میری نظر میں اس قدر گرا دیں؟ آپ کو پتا ہے میں نے کہانیاں پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ اس میں ہر کردار کو ایسے آئیڈیلائز کر کے دکھایا جاتا ہے جیسے یہ زمین تو فرشتوں سے بھری ہے، اور ویلنز تو فرعون ہی ہے، بلکہ اسے بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے لوگ سرمئی کرداروں کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انہیں اپنا چہرہ دکھتا ہے، اور اپنا گھناؤنا چہرہ کون دیکھنا چاہتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا میں جیسی ہوں مجھے لوگ ویسا قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ مجھے چلتے پھرتے ٹوک کر ایسے ہدایتیں کیوں کرتے ہیں جیسا ان کی ساری نصیحتیں ان کی نہیں میرے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، اور جیسے میں نے اپنی قبر میں نہیں ان کی قبر میں جانا ہے۔ آنسو سے اس کی آنکھیں مکمل طور پر بھیگ گئی۔ آخر میں جیسی ہوں مجھے لوگ ویسا قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو میرے گناہ اور میری غلطیاں صاف دکھائی دیتی ہے، مگر انہیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ ان کا گناہ مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ان کا گناہ لاپرواہی، بے پرواہی ہو سکتا ہے۔ میں جو ہوں مجھے اس پر فخر ہے۔ میں ایک سفاک جہنم میں رہی ہوں، اور میں اس کی باقی ماندہ ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کمرے سے نکل کر جانے لگی۔ بانو نسرین کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اس پر ندامت کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ شاید آوارہ گرد کہنا زیادہ ہو گیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو رہا تھا، گھر میں کچھ دیر کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ تینوں میں سے کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاز باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں حاجہ نے پیروں پر باریک سفید موزے پہنے، اس نے پیر آگے بڑھایا، فرش پر سنڈریلا
طرز وکٹورین ہیل جوتا پڑا ہوا تھا، اس نے اسے پہنا۔ اوپر پلانٹ گرین گھیر والی سادہ وکٹورین فراک تھی، جس کے سامنے والے حصے پر ٹی پنک ہلکی سبز لائننگ پرنٹ والا کپڑا لگا ہوا تھا۔ گلے میں کندھے تک جاتی چوٹیں تھی، ہاتھ میں ڈیزائنر گھڑی اور اوپر سر پر ٹی پنک کلر کا اسکارف روسی انداز میں لیا ہوا تھا۔ وہ سنگھار میں سے سبز رنگ کا باکس پرس اٹھا کر باہر نکلی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ شاز نے ایک نظر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے تھکان سے سر جھٹکا۔ باہر عدالت میں لوگوں کے مسائل نپٹا رہا تھا، اپنے آن پڑے اور وہ ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ مہمانوں سے بھرے ہوئے لان میں میز پر ویٹر افطار کے لیے پلیٹس لگا رہے تھے۔ لان کے وسط میں ایک باروب درمیانہ عمر خاتون مشہور برانڈ کے مارینا کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ سر پر ایک طرف دوپٹہ رکھا ہوا اور دوسری جانب جوڑے میں پھول لگایا ہوا تھا۔ حاجرہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اندر آئی، ہاتھوں پر باریک دستانے پہنے ہوئے تھے، گرفت میں باکس پرس۔ اندر آتے اس کی پہلی نظر ان پر گئی۔ کب سے زہرا اندر چلی آئی، سیاہ شفون کی ساڑی میں ملبوس، کندھے پر ایک طرف سفید شال لی ہوئی، بالوں کی بیک کومبنگ کی ہوئی۔ اس نے آگے چلتی ہوئی حاجرہ کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اسے کوٹ کا منظر یاد آیا۔ میری بیوی جا رہی ہے۔ شاز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج وہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار مسز وڈائچ کی پارٹی میں جا رہی ہے۔ تمہیں تو انہوں نے مدعو کیا ہوگا، سب دیکھ لینا۔ جیسے وہ ان کے قریب آئی، میں بڑی مچھلی پکڑنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خوشگواری سے حاجرہ کو پکارا، مسز شاز۔ وہ رکی، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ پروسیکیوٹر زہرا۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ زہرا نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سوری، میں صبح آپ سے ٹھیک سے نہیں مل سکی تھی۔ حاجرہ نے بغور اسے دیکھا، پھر اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملاتے ہوئے زہرا کی نگاہ اس کی انگلی پر پہنی وکٹورین طرز سانپ انگوٹھی پر گئی، جس کے عین اوپر موتی لگا تھا، اور اب وہ اس کا لباس دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں۔ حاجرہ نے اسے اس کی انگوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ چلنے لگی تو وہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ شاز نہیں آیا؟ زہرا نے اس سے پوچھا تھا۔ حاجرہ کو اس کا شاز کے متعلق غیر رسمی انداز میں پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، وہ مصروف تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے اب اس کے فراک سے دکھتے سیٹن ہل شوز دیکھے، ان کی وسط میں سفید بڑا سا ہیرا لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ لگتا ہے آپ ملکہ وکٹوریہ سے بہت متاثر ہیں۔ وہ مسکرا پڑی۔ ہاں، بالکل صحیح پہچانا۔ بہت ہی صاف گو خاتون تھی اور ان کے ایک مقولے سے میں بے حد متاثر ہوں۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ انہیں شکست کے امکانات جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کے لیے شکست کی کوئی حیات نہیں تھی۔ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھی، انہیں شروع سے کچھ مختلف کرنا تھا، اور اپنے شوہر پرنس البرٹ کو انہوں نے خود پرپوز کیا تھا، جو کہ اس زمانے میں کافی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان سے پہلے شادیوں پر سفید رنگ کی بجائے رنگ برنگے لباس پہنے جاتے تھے، مگر وہ واحد تھی جنہوں نے سفید پہننے کی خواہش ظاہر کی اور سب کو باور کروایا کہ کوئی ان کی شادی پر سفید نہ پہنے۔ میں ان کی صاف گوئی سے بہت متاثر ہوں، اور ان کا ایک تکیہ کلام مجھے بے حد پسند ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، وی آر ناٹ امیوزڈ۔ سیام نین اسی پر تھے۔ وہ محفوظ ہوئی۔ لگتا ہے کافی حاکمانہ مزاج رکھتی ہیں آپ۔ حاجرہ کے لبوں پر سے مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ شاز اور آپ کی بن کیسے گئی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اسے ایسی لڑکیوں سے سخت قسم کی چڑ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ مصنوعی انداز میں مسکرائی۔ غالباً کافی اچھی دوستی رہی ہے آپ کی اور اس کی۔ بہت اچھی۔ اس کے مسرت سے چمکتے ہوئے چہرے کو اس نے دیکھا۔ کیا وہ لڑکیوں میں بہت مشہور تھا؟ حاجرہ کی آنکھیں ذرا پھیلی۔ زہرا نے کلائی پر وقت دیکھا۔ ہاں، بہت۔ حاجرہ نے تاثر نہیں دیا۔ ویسے اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ ایسی شخصیت رکھتا تھا کہ لڑکیوں میں مشہور ہوتا، مگر اسے زہرا خاص طور پر چبھ رہی تھی۔ آپ کی دوستی اس سے کب ہوئی؟ وہ بتانے لگی۔ ہم بچپن سے دوست تھے۔ میرے بھائی اور اس کے بھائی ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ پھر میرے بھائی کی ترقی ہو گئی، لیکن میرے بھائی نے اپنے دوستوں سے ملنا نہیں چھوڑا۔ حاجرہ نے شفقت سے نظریں پھیر کر لوگوں کو دیکھا۔ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ متکبر عورت۔
وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا، اس کی بات جاری تھی، دوست تو ہم تھے مگر ایک پوائنٹ پر ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ حاجہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جب میں میٹرک میں ریاضی میں فیل ہو گئی تھی مجھے اپنی ناکامی پر بہت دکھ ہوا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک اسے سنائی دی، زہرا، زہرا۔ اس بار اس کا سارا خاندان اسے پکار رہا تھا۔ وہ راکنگ چیئر پر پیر اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنی کلائی کو دیکھتے ہوئے جھول رہی تھی۔ ہو کہ نہ ہو کی کسی کیفیت تھی۔ مرنے دے اسے، باہر سے شاز کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسی بزدل لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ شاز ایسی پیرانہ خفگی سے بول پڑے۔ وہ اور نہیں تو کیا بھائی، وہ بغور سننے لگی۔ اس نے اس کی گفتگو پر کان دھر لیے۔ جو انسان اپنی منفی سوچ کو نہیں بدل سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کرنے کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ خود کو قابل اور فہیم بنانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات سے زیادہ مضبوط ہے۔ کامیابی تجربے کا نام ہے اور کامیاب تجربہ ناکام تجربے کا انسان کو طاقتور دوسرے کو زج کرنے کے لیے نہیں بننا بلکہ اس لیے بننا ہے کہ کوئی اور اسے زج کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ کامیابی کے لیے سہارے تلاش کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ خود کو اپنا سہارا تصور کر لیں۔ زندگی ہمیں بہت بار ہرا کر مایوس کرے گی مگر ہم اس وقت شکست کھاتے ہیں جب ہم ہار مان لیتے ہیں۔ یہ ہار مان چکی ہے، مرنے دے اسے، کیونکہ اب اسے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا۔ یہ ریاضی یا سائنس علوم نہیں پڑھ سکتی تو یہ اور کچھ کر سکتی ہے؟ مگر یہ تو ہار مان چکی ہے، تو پھر اسے سمجھانے کا کیا فائدہ؟ چھوڑے، مرنے دے اسے۔ ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ باہر آواز پر وہ سب چونک گئے۔ اس کی ماں دیوانہ وار چیخی، زہرا! رانا صاحب دروازہ توڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر اگلے لمحے دروازہ کھلا۔ کوئی حرکت نہیں کر سکا۔ رانا صاحب نڈھال سے کھڑے تھے۔ وہ ان سب کو مترنم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چند لمحے لب کاٹے پھر شاز کو دیکھا جو بے تاثرانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی۔ حال میں وہ لان میں کھڑی تھی۔ اس نے حاجہ کو دیکھتے ہوئے بتایا، بس تب سے وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا۔ اس نے بات کا رخ بدلا۔ آپ بتائیں، آپ کی اور اس کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس نے مجھے بھی کچھ ایسے ہی چونا لگایا تھا۔ ہاں؟ زہرا سن نہیں سکی۔ حاجرہ ہنس پڑی۔ کچھ نہیں، اتنی خاص ملاقات نہیں تھی ہماری۔ اچھا، مجھے مسز وڈاچ سے ملنا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ بااطمینان بولی۔ ساتھ چلتے ہیں، میرے امی کی سیکنڈ کزن ہے وہ۔ افطاری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ میزبان سے ملے۔ حاجرہ زہرا کو ان کے گلے ملتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ۔ مسز وڈاچ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تمہیں خالہ کی یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ دیکھیں، عید کا چاند پہلے ہی نظر آ گیا ہے۔ اور بدقت مسکرائی۔ حاجرہ زہرا کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایک خود مختار عورت تھی، اپنے تعلقات استعمال کرنے سے گریز کرتی تھی اور آج وہ جس مقام پر تھی وہ اپنی خود کی وجہ سے تھی۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اس نے بنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے دن رات محنت کی تھی، اچھی خاتون تھی۔ وہ اچانک ایک خیال آیا تھا۔ شاز نے اسے کیوں نہیں چنا؟ اگر یہ اتنی اچھی لڑکی ہے۔ وہ ذرا چونکی۔ مجھے اس سے حسد ہو رہی ہے۔ مجھے یہ شاز کے قریب بھی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ اسے جانتی بھی ہے۔ یہ ایک مضبوط عورت ہے اور بالکل اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہے۔ اس نے خیال کو جھٹکا۔ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں؟ میں حاجرہ ہوں۔ اس کے پاس حواس اور آنکھیں تھیں۔ اس نے مجھے چنا ہے۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ مسز وڈاچ نے کھوئی ہوئی حاجرہ کو دیکھا اور پھر خوشگواریت سے بولی، او بیرسٹر حاجرہ! اس نے ایک دم پلکیں اٹھائی۔ کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ آپ کے شوہر نہیں آئے؟ اسے دیکھ کر اس نے ایک نظر زہرا کو دیکھا۔ حاجہ نے کنکھیوں سے زہرا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا مگر وہ خود کو کمپوز کرنے لگی اور اس نے یہ محسوس کروایا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ذرا مصروف ہے۔ وہ کہنے لگی، اوہ اچھا۔ کچھ غلط تھا اس فضا میں، کچھ غلط تھا اور وہ یہ محسوس کر گئی تھی۔ مگر وہ سوچنے لگی، اگر کچھ غلط ہوتا تو شاز کبھی یہاں مجھے اکیلے نہیں آنے دیتا۔ اس کی نگاہ زہرا پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا پڑی۔ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے؟ مگر اگر کچھ غلط ہوتا تو شاز مجھے یہاں آنے کا کیوں کہتا؟ ہمارے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے اس نے اپنے طریقے سے اپنی بیوی کو کچھ سمجھایا ہوگا، تب ہی وہ صبح آج کورٹ میں بھی مجھ سے اچھے سے ملی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو کبھی یہاں آنے نہیں دیتا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کھانے کی میز پر شاز اور بانو نسرین موجود تھے۔ اس نے بسم اللہ کہتے کھجور توڑ کر بانو کی جانب بڑھائی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس سے کھجور لے لی۔ اذان تک وہ خاموش رہے۔ شاز نے شربت کا گھونٹ لیا۔ بانو نسرین نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور گلا کھنکارا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ جو شخص اپنی بیوی کو ہر دعوت میں جانے کی اور اپنے گھوڑے کو ہر جگہ پانی پینے کی اجازت دیتا ہے، اس کی نہ تو بیوی ٹھیک رہتی ہے نہ گھوڑا۔ اس نے اتفاق کیا۔ صحیح کہہ رہی ہے۔ تمہیں اسے وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اشراف اور سیاست دانوں کی دعوتوں میں جا کر عورت کی باک کھل جاتی ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو، مگر اس کے معاملے میں قصور شاید تمہارا نہیں، محبت کا ہے۔ محبت واحد چیز ہے جو تم جیسے نیند میں بھی جاگنے والے شخص کو بھٹکا سکتی ہے۔ وہ افسوس کرنے لگی۔ میرا بچھڑا بوڑھا ہو گیا پر بیل نہ ہوا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اماں، انہوں نے اسے دیکھا۔ چہرے پر تاثرات سنجیدگی کے تھے۔ آپ جانتی ہے، وہ ٹھہرا۔ اس کا سر تھوڑا جھکا۔ وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، خواہ اس کے پاس کتنے دلائل ہوتے۔ میں نے یہ جاننے کے باوجود اس سے شادی کی ہے کہ ہمارے اور اس کے خاندان کے درمیان مخاصمت ہے، اور اس نے بھی یہ جاننے کے باوجود مجھے دوسری بار چنا ہے۔ وہ میرے لیے انگلستان چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ میرے لیے اپنی لگی ہوئی روزی کو لات مار کر آئی ہے۔ اس نے یہاں آ کر میری وجہ سے اس تنگ نظر مرد کے معاشرے میں بہت کچھ سہا ہے اور سہ رہی ہے۔ ہم دونوں حقائق سے آشنا ہیں، مگر پھر بھی اختتام میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ میں نے 1000 بار اسے چھوڑنے کا سوچا ہے۔ میں نے 1000 بار خود کو اس سے دور رکھا ہے۔ میں نے 1000 بار اسے طلاق کی پیشکش کی ہے، مگر نہ میں کر پایا ہوں اور نہ ہی اس نے اس پیشکش کو قبول کیا ہے۔ بانو نسرین کا چہرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ مجھے پتا ہے اس کی بعض عادتیں ایسی ہیں جو اس معاشرے میں ناقابل قبول ہے، مگر اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل بہت تنگ ہے۔ اس میں صرف ہاجرہ سما سکتی ہے۔ آپ اس کے 99 حصے کر دیں، مگر اس کا ایک حصہ بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ میں اس کے ہاتھوں معذور ہوں۔ میں حقائق اور دلائل پر ہونے کے باوجود اس سے لڑ نہیں پاتا۔ وہ واحد انسان ہے جس سے میں لڑ نہیں پاتا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ واحد ہے جو میرے لیے ساری دنیا سے لڑ جائے گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ شاز نے اب نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، پوری کوشش کروں گی اب تمہیں اذیت نہ پہنچا سکوں۔ وہ مسکرایا۔ شکریہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ آپ یقین کریں، آج آپ دونوں کو لڑتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا۔ اب سے نہیں ہوگا۔ وہ سادگی سے بولی۔ انگشت پر سانپ والی وکٹورین انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ صاف رنگت تھا۔ شطرنج کی بساط کی جانب گیا۔ اس نے پیادہ اٹھا کر مخالف کی ملکہ گرا دی۔ مسز وڈائچ نے شادمانی سے تالی بجائی اور ہاجرہ کو دیکھا۔ بہت خوب۔ مخالف جانب ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاجرہ کو دیکھا۔ فرضی سے پوشیدہ ہے، شاطر کا ارادہ۔ وہ مسکرا پڑی۔ بالکل۔ ان کے برابر میں زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گری ہوئی ملکہ کو دیکھا اور پھر اس کے گھر کے پیادوں کو۔ بیچاری ملکہ جس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، اس کے اپنے لوگ ہی راستہ روکتے ہیں۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاجرہ نے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولی، اس ملکہ جیسا حال اس ملک کی عورتوں کا ہے۔ اب اس نے مسز وڈائچ کو دیکھا، جو گزشتہ 3 سالوں میں سیاست میں آنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ مسز وڈائچ کے شوہر نے گلا کھنکارا۔ زہرا آپ بھول رہی ہے، یہ ملکہ پہلے وزیر تھی۔ انہیں مغرب نے عثمانیت کا رنگ دیا ہے۔ اس نے انہیں دیکھا اور بتانے لگے، اس کھیل کا آغاز بھارت سے ہوا تھا۔ ملکہ کو پہلے سنسکرت میں منتری کہتے تھے، پھر یہ کھیل ایرانیوں تک پہنچا تو یہ وزیر بن گیا، اور جب یہ مغرب گیا تو اسے ملکہ بنا دیا گیا۔ مغرب والے وومنائزر ہے۔ مغرب کی برائی ہاجرہ کو ناگوار گزری تھی۔ یہ مغرب والے ہی تھے جنہوں نے روبن ہڈ میں دوشیزہ کا اضافہ کر دیا تھا۔ مسز وڈائچ نے ہاجرہ کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے۔ ہاجرہ کہنے لگی، مگر ہم اس کھیل میں ملکہ کو نسوانیت کی تحریک سمجھتے ہیں، جسے شاہ تمام اختیارات دیتا ہے۔ انہوں نے اسے انگلی دکھائی۔ یاد رہے، جس ملک کی بھاگ دوڑ عورت کے ہاتھ میں آ جائے، اس ملک کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ مداخلت کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ مذہب کے لحاظ سے یہ بات کر رہے تھے تو اسے خاموش رہنا تھا۔
مگر بالآخر وہ کہہ پڑی۔ زہرا کی پلکیں اٹھی۔ حاجرہ کی بات جاری تھی۔ یاد رہے مسز وڑائچ، اس عورت نے بڑی بڑی ریاستوں کو چلانے والے مردوں کو تباہی کے بحران میں ایسے ایسے مشورے دیے ہیں کہ ان کی ریاست تباہی کے راستے سے کامیابی کی شاہراہ کو گامزن ہو گئی ہے۔ اس نے بساط کی جانب اشارہ کیا۔ وہ طنزیہ مسکرائے۔ پھر بھی ہم سارے اختیار عورت کو نہیں دے سکتے، وہ انہی کے انداز میں گویا ہوئی۔ ہم اس سے مشورہ کیے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتے۔ آپ جانتے ہیں یہ ملکہ شاد کے لیے چلتی ہے، شاہ کے لیے چلتی ہے۔ شاہ بہت اہم ہے پر ملکہ بہت طاقتور۔ یہ گھوڑے، فیلے اور پیادے، یہ زیادہ آپ کی مدد کر سکتی ہے، پیادے سے زیادہ آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ایک بار اسے موقع دے، یہ ملکہ اپنے شاہ کے لیے قربان بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے گری ہوئی رانی کو دیکھا اور پھر انہیں۔ یہ قربان ہو جاتی ہے پر شاہ کو مرنے نہیں دیتی، اس لیے شاہ کی مات ہوتی ہے، موت نہیں۔ انہوں نے تحسین سے اسے دیکھ کر سر کو خم دیا۔ آپ قائل کرنے میں کے فن سے آشنا ہے۔ وہ اپنی ادا سے مسکرائی۔ آپ اگر حامی بھر دے تو مجھے یقین آ جائے گا میرا فن آپ کی حامی پر انحصار کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی حسرت بھری نظروں کی جانب دیکھا، پھر پراعتماد حاجرہ کو۔ وہ مثبت انداز میں مسکرا کر بولے، ایسی بات ہے تو؟ حاجرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ شاہانہ انداز میں بولے، دے دیتے ہیں۔ مسز وڑائچ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حاجرہ تشکر کہنے لگی، مسٹر وڑائچ میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ زہرا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مہمان ایک ایک کر کی اجازت لے رہے تھے۔ مسٹر وڑائچ اپنے مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے۔ مسز وڑائچ نے ایک لفافہ حاجرہ کی جانب بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے لے لیا۔ زہرا نے اسے دیکھا۔ اوہ، وہ سوچنے لگی، تو یہ اس لیے یہاں آئی تھی خالو کے ساتھ چیس کی ایک گیم کھیلنے اور انہیں قائل کرنے۔ واہ وکلا، ان دنوں اپنی حربیات سے ایسے بھی پیسہ کما رہے ہیں اور ایک میں ہوں، دن رات ایک کر کے دفتر میں آنس آف پروف کی متلاشی رہتی ہوں۔ حاجہ تمہاری یہ رنگ بہت خوبصورت ہے۔ یہ رنگ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے مسز وڑائچ کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھا۔ انہیں باہر کی چیزیں بہت پسند آیا کرتی تھی، تبھی خالہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اپنا مطلب اوہ شکر، آپ واحد ہے جو مجھے سمجھتی ہے، حاجہ کہہ رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں باہر جا کر لوگ اپنے ملک سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور میں بھی اپنے ملک کو ناپسند نہیں کرتی، میں بس یہاں کے کچھ رسوم و رواج کو ناپسند کرتی ہوں، جھوٹے تکلف اور ایسی روایات جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، خاص طور پر لوگوں کا خواہ مخواہ بلا وجہ روکنا ٹوکنا۔ زہرا نے مداخلت کی، مگر بیرسٹر حاجرہ، ہمارا ایک المیہ ہے وہ، اور مسز وڑائچ اس کی جانب متوجہ ہوئی، باہر کی فلمیں، باہر کے کپڑے، باہر کے برانڈ اور انگریزی کمپلیکس، یہ ہماری پہچان کو ہماری نظر میں محمل کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کہیں آپ گھما پھرا کر مجھے تو یہ نہیں سنا رہی؟ وہ طنزیہ مسکرائی، نہیں ایسا نہیں۔ حاجہ کی نظر اس کی انگوٹھی پر گئی۔ اوہ وٹ اے لولی رنگ۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ مسز وڑائچ کی برق نگاہ اس انگوٹھی پر گئی۔ زہرا، تم نے اب تک یہ انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ حاجہ نے ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ زہرا لمحے بھر کے لیے حرکت نہیں کر سکی۔ حاجہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس نے افطاری سے قبل یہ تاثر زہرا کے چہرے پر دیکھا تھا۔ اسے پروسیکیوٹر باجوہ کی بات یاد آئی۔ ایکسکیوز می، مسز وڑائچ ایک مہمان کو دیکھ کر جانے لگی۔ زہرا نے اسے اجازت لی۔ اچھا بیرسٹر حاجرہ، ایک منٹ۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ انگوٹھی شاز نے آپ کو دی ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ اوہ نہیں، ہم تو بس، مجھے پتا ہے، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے عبدالتواب سے کہا تھا، لڑکے کبھی بھی اپنی پہلی گرل فرینڈ سے شادی نہیں کرتے۔ شاز بھائی نے بھی اپنی پہلی گرل فرینڈ سے شادی نہیں کی ہوگی، تب اس نے اسے نکاح کا کہہ کر ٹوک دیا تھا، پر اس وقت اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ قیاس کرتے ہوئے اپنے مفروضے سے کہنے لگی، آپ کے بھائی اسے کمتر سمجھتے تھے، مگر آپ دونوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کا اور اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ بیرسٹر حاجرہ، وہ کرکٹ لہجے میں بولی، آپ میری ذاتی زندگی کے متعلق بات نہیں کر سکتی۔ جواباً وہ اسی انداز میں بولی، اور آپ میرے شوہر کی دی انگوٹھی اب تک کیسے پہن سکتی ہے؟ وہ جھلا کر کہہ پڑی، مجھے یہ اس نے نہیں، میری بہن نے دی ہے۔ اوہ، اس کے گال سیب کی طرح سرخ ہوئے۔ اوہ، آپ کی بہن؟ اسے ایک دم ہانی کا خیال آیا۔ ہانی شاز کی بھابھی؟ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، کورٹ کے باہر شاز کا دفاع۔ سو اٹ واز آفیشیل، زہرا اسے سمجھانے لگی۔ حاجرہ، آپ غلط سمجھ رہی ہے، اس صفاقی سے دو ٹوک انداز میں بولی، اس نے میرے لیے آپ کو چھوڑا تھا۔ زہرا کے لیے صورتحال سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔
نہیں بیرسٹر حاجرہ، آپ بے شک اپنے شوہر سے پوچھ لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ضبط سے اپنے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ آپ مجھ سے کہہ رہی تھی شاز کو مجھ جیسی عورتیں نہیں پسند، میں بھی ایسی نہیں تھی، مجھے حالات نے ایسا بنایا ہے۔ ڈیئر از آسنگ، وہ ٹھہری اور پھر دھیرے سے بولی، once there was a priestess is a witch۔ زہرا رد عمل نہیں دے سکی۔ گڈ بائی پروسیکیوٹر زہرا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے جانے لگی۔ زہرا نے اس کا تعاقب کیا۔ مسز وڈائچ نے اسے اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا۔ بیرسٹر حاجرہ، وہ گیٹ عبور کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ حاجرہ، میری وضاحت تو سن لے۔ وہ اس کے سامنے چلی آئی۔ اس نے اسے دیکھا۔ جی پروسیکیوٹر صاحبہ۔ کندھے سے شال لڑک گئی۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر اس کی شال درست کی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اب اس کا بروچ درست کیا اور چند قدم پیچھے گئی۔ زہرا نے خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگی، آپ کا دوسروں سے تعلق نبھانے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ رشتے بڑے حادثات کی وجہ سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا ساتھ اسے لطف دیتا ہے اور وہ آپ کی خامیاں قبول کرتا ہے، آپ کو بڑھنے دیتا ہے، آپ کے فیصلوں کی عزت کرتا ہے، آپ کے اندر کے بچے کو سنبھال سکتا ہے، تو اسے کبھی مت چھوڑیے گا۔ وہ ہسبینڈ مٹیریل ہے۔ آپ اسی محبت کے مستحق ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں نے اس سے غلط وقت میں محبت کی، اس وقت جب مجھے خود سے محبت کرنی تھی۔ ہمارا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے جو ہمارے اور محبت کے درمیان ہوتی ہے۔ محبت تلاش نہیں کرتے، جو نصیب میں ہو اسے قبول کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے کشتی جلانے سے پہلے پل ضرور بنا لینا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سرد مہری سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، تھینک یو۔ اور زہرا نے تھکان سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ اوہ، میں بڑی مچھلی پکڑنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسے شاز کی اس سے کہی ہوئی بات یاد آئی۔ ماتھے پر بل پڑے۔ کیا یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اسے غصہ آیا۔ اسے دھیرے دھیرے سب سمجھ آنے لگا۔ وہ ڈیل اپنی طرف سے ختم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ کیا۔ اس نے زور سے پیر زمین پر پٹکا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ شاز۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو بڑا ہو چکا ہے، تو چلے اس ویڈیو کو آپ سنیں اچھے سے۔ کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اور اس ناول کے متعلق اپنے کمنٹ سے، اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر کرے، ویڈیو کو ضرور لائک کرے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔